السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور خالق کائنات کا یہ بھی بے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری عشرہ رمضان کا، اب اختتامی مراحل پر رمضان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ سال گزرنے پر زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور میرا آج کا عنوان ہے زکوٰۃ کے احکام۔ میں نے پچھلے عنوان میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سارے کلام مجید میں اللہ رب العزت نے 32 مقامات پر، یعنی کہ 32 مقامات پر اللہ رب العزت نے کلام مجید میں کہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم زکوٰۃ کو قائم کرو۔ اور ایک اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک رکن یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا۔ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت دی، دولت سے نوازا ہوا ہے کہ صاحب نصاب کا، یعنی کہ یہ عنوان میں بھی یہ کہوں گا، بتاؤں گا کہ کتنا مال رہنے پر زکوٰۃ نکالنی ہے، تو یہ اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالیں، اور پھر کہ کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے وہ تفصیل سے اسی عنوان میں کہوں گا۔ اور پھر ایک بات سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ زکوٰۃ کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آنے والے زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے اور پھر جرمانہ سمجھیں گے، فائن سمجھ کر زکوٰۃ کو نکالا جائے گا۔ یہ نہ فائن ہے، نہ ٹیکس ہے، نہ جرمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت سے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کی پاکیزگی کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ زکوٰۃ نکالا جائے۔ کہ میں اب یہ ایک بات کہہ دوں کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کہ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ صاف کرنا، میل کو صاف کرنا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھا ہے، آپ کے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہم اپنی اس مال کا زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ نکالنے پر اگر وہ مال بچتا ہے تو آپ کے مال کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال لے رہا ہے۔ تو بتاؤں میرے عزیزان گرامی کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کی حفاظت
اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، پھر اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے مال کی طہارت کے لیے رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ مال کی آپ زکوٰۃ نکالا جائے، اور پھر اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کے مال میں اضافہ چاہتے ہو تو زکوٰۃ نکالا جائے۔ تو یہ کون سا جرمانہ ہو رہا، کون سا ٹیکس ہو رہا، یہ کون سا ٹیکس سمجھا جا رہا ہے؟ آج سمجھا جائے میرے عزیزان گرامی۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر دیتے ہیں، اور پھر کتنے ایسے حضرات ہیں کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے میرے عزیزان گرامی۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ رکھتا تو ہر بندے مومن پر زکوٰۃ فرض ہوتی تھی، جس کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہو یا نہ ہو جرمانہ ہر ایک کو لگتا تھا، لیکن نہیں میرے عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کے کہا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ایک قرآن سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے حبیب پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ صدقہ کریں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے پاس، صحابہ اکرام سے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اگر جن کے پاس دولت موجود ہے، جن کے پاس مال موجود ہے، تو وہ صدقہ نکالا جائے، زکوٰۃ نکالا جائے۔ تو اس سے پھر اس کے بعد میں ایک صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اتنی زکوٰۃ نکالوں، میں اتنا صدقہ نکالوں، میرے پاس اتنا مال موجود نہیں ہے، میں وہ اس عظیم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میں اس کے حکم کو کیسے عمل کروں؟ تو بتائیں میرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سائل ہو کر ایک صحابی حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ میں اب کیسے کروں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو، تمہارے عزیز و قریب، تمہارے دوست سے تم محبت سے پیش آؤ، وہی تمہارا صدقہ ہے۔ اللہ قربان چاہے میرے سارے جہاں کے رحمت للعالمین پر، انہوں نے کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، لیکن آج کا مسلمان اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے، وہ نہیں ہے میرے عزیزان گرامی۔ ہمارا اسلام ہمیں آسانی بخش دیا ہے، ہمارا اسلام ہم کو آسانی، یعنی کہ اسلام ایک واحد ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کے لیے راحت اور آسان فراہم کیا ہے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے پر وہ کس انداز سے نکالے کہ زکوٰۃ کا خالص نیت کیا ہے؟ تو اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ علامہ ابن نجیب مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جر الروائق میں لکھا ہے کہ شرح کنز الدقائق کتاب الزکوٰۃ میں یہ آپ نے نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ خالص عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خالص عبادت ہے، اور یہ بات بالاتفاق مسلم ہے کہ عبادات مقصود نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی نیت مال زکوٰۃ دیتے وقت کی جائے، یعنی کہ آپ اگر مال دے رہے ہیں، اگر آپ کے مال میں سے کچھ حصہ نکال رہے ہیں، تو جب جن حضرات کو بھی جو محتاج ہے، جو غریب ہے، جو آپ جن کو واقعی وہ محتاج ہے، جن کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے وقت نیت کی جائے، یا اس وقت جب کہ مجموعی مال سے مال زکوٰۃ کو علیحدہ کیا جا رہا ہو، یا نیت کے بغیر مال فقیر کو دیں، یا اس کے بعد نیت کی ایسی صورت میں اگر مال غیر سید فقیر کے ہاتھ میں ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو ذمہ یا وکیل بنائے تو مال وکیل کو دیتے وقت نیت کرنا کافی ہے۔ یہ رد المختار میں بھی یہ بات نقل ہے۔ اگر آپ کو میرا آج کے عنوان کی ساری باتیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نظامیہ کے ہمارے مفتی صاحب ہے علامہ حضرت العلامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ، جو مسائل زکوٰۃ پر آپ نے کتاب لکھی ہے، تو آپ ان کتابوں کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر دیگر علماء کرام کی بھی کتابوں کا مشاہدہ کیجئے۔ جو میرے علم میں تو جو ایک ہستی تھی، میں نے تو ان کا حوالہ لیا ہے، اور بھی جن حضرات کے کتابیں موجود ہیں تو آپ ان کی بھی کتابوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ، اب زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے
یا نیت کے بارے میں اگر آپ زکوٰۃ جن حضرات کو بھی دے رہے جو محتاج ہے جو غریب ہے جن کے اوپر آپ واقعی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ دیتے وقت بھی آپ نیت کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سال کے گزر جانے پر صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو بتلائیں کہ سال کا آغاز اس دن سے ہوگا جس تاریخ کو آدمی کے پاس 60 گرام اور 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام اور 285 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہو، اور شمال ہند کے علماء کی تحقیق کے بموجب سونے کا نصاب 87 گرام اور 480 ملی گرام اور چاندی کا نصاب 612 گرام اور 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ جب ایک سال مکمل ہو کر وہی تاریخ آ جائے تو تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس وقت میں نے جو تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 725 ملی گرام وغیرہ وغیرہ جو گرام ہے، جو چاندی جو سونا ہے، تو میں نے جتنی تفصیل سے بیان کیا تو اس پر جب آپ کے پاس جتنا چاندی سونا 7.5 تولہ چوندہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی جن حضرات کے پاس جس وقت میں آ رہی ہے کہ اگر رمضان میں اگر کسی کے پاس اتنی مال آ گیا ہو یا سونا خرید لیے ہو تو اس کے اوپر ایک سال گزرنے کے بعد ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ ایک دیکھیں کہ میرے عزیزان گرامی کہ یہ میں نے جو تفصیل سے کہا ہوں تو اتنا مال اگر آپ کے پاس موجود ہے ایک سال گزرنے پر آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ پھر اور ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جو فکس ڈپازٹ کی زکوٰۃ ہے۔ اب جو حضرات کے پاس کہ عام طور پر جو بینک وغیرہ میں جن حضرات کے پاس فکس ڈپازٹ کرا دیتے ہیں کہ مال کہ میں فلانے وقت میں نکالوں گا تو میرے مال میں اتنا اضافہ ہوگا تو میرے لیے راحت بخش ہوگا، میں کچھ بھی کام کروں گا یا اپنے بچوں کے لیے یا فلاں جو بھی نیت کر وہ فکس ڈپازٹ کراتے ہیں، تو عام طور پر بینکوں میں جو رقم جمع کی جاتی ہے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہونا اور ادائیگی کا واجب ہونا واضح ہے، کیونکہ اکاؤنٹ ہولڈر جب چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب رہا بینک میں فکس ڈپازٹ کا کی گئی رقم تو اس کی زکوٰۃ دے کر شریعت کے ساتھ واجب ہے۔ اگر جو حضرات فکس ڈپازٹ کراتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ فکس ڈپازٹ کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، وہ نکال سکتے ہیں کہ وہ کتنا مال کتنی رقم بینک میں کتنا وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر جس کا اکاؤنٹ ہے جس کے نام سے اکاؤنٹ کھولا گیا ہو تو وہ حضرات دیکھیں کہ کتنے مال پر میرا فکس ڈپازٹ ہے، کتنے روپے پر کتنے لاکھ پر میں نے فکس ڈپازٹ کی تو اس کے حساب سے زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اب اور ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے LIC، جو LIC اپنے بچوں کے نام سے نکالتے ہیں تو ان کے اوپر وہ LIC والوں کے اوپر وہ بھی ایک فکس ڈپازٹ کے معنی میں بھی ہوتا۔ انشورنس کمپنی سے مال ملنے والی رقم سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان دارالامن ہے، لہٰذا ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کمی و زیادتی سے ہونے والے معاملات سودی معاملہ ہے۔ وہ ایک علماء کا مجموعہ یہ کہنا ہے کہ وہ سودی معاملہ ہے اور ایک انشورنس پالیسی اور فکس ڈپازٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی اضافی رقم حرام ہے، اور اہل علم کی دوسری جماعت کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ پہلی جو جماعت تھی تو وہ بینکوں سے اضافی رقم لینا کہ حرام ہے کہا، اور پھر دوسرے اہل علم کی دوسری جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان غیر اسلامی مملکت ہے، لہذا مذکورہ معاملہ سعودی معاملہ نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح رہی کہ اس کا حکم دارالاسلام اور دارالحرب کے اعتبار سے
جدا جدا ہے۔ دارالاسلام کا اگر حکم ہے تو اس کا مسئلہ جدا جدا ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ دارالحرب ہے جو ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو اسے دارالحرب کہتے ہیں، تو دارالحرب کا مسئلہ جدا جدا علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہندوستان اور دیگر غیر اسلامی مملکت چونکہ دارالحرب میں ہے، اور فقہاء کرام کا کہنا ہے، فقہاء کرام کا صراحت کی ہے کہ دارالحرب میں بیوع فاسد جائز ہے، جو بیوع فاسد ہے وہ جائز ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کمی و زیادتی کے ساتھ ہونے والے معاملہ سعودی معاملہ نہیں قرار پاتا، لہذا غیر اسلامی مملکت میں نشر و نشی سے ملنے والی رقم زائد رقم لینا جائز ہے۔ یہ دوسری جماعت کا کہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ جو LIC کا رقم لیتے ہیں یا بینک سے جو اضافی رقم لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ واجب ہے کہ آپ کتنا نکالے ہیں، اس کا کتنا نکل رہا ہے، تو وہ اعتبار سے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ LIC ہو یا فکس ڈپازٹ ہو، میں نے اتنی تفصیل سے یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اس کو غور سے سماعت کریں کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وہ چیز ہمیں چاہیے کہ اسلام کے مطابق ہماری زندگی کو گزارا جائے، اور ہماری زکوٰۃ بھی نکل رہی ہو، ہم زکوٰۃ بھی نکال رہے ہوں تو وہ حبیب پاک علیہ السلام کے احادیث کے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے اس اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کو نکالیں، اور پھر وہی اعتبار سے اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ بھی ایک بات کو میں واضح کر دوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ میں ایک بات کو اور واضح کر دوں، تو اب یہ مال نکالے ہیں، میں نے جو پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ لی کہ بھئی ایک مال نکالے، اب جمع کر لیے کہ بھئی میرے سال کی اتنی انکم تھی، میرے پاس اتنا جمع رقم تھی، سال گزر گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر میں زکوٰۃ نکال لیا ہوں، نکالنے کے بعد دینا کس کو ہے؟ پہلے دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی واقعی محتاج ہے، کوئی غریب ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہو، جو غریب واقعی غریب ہے، تو آپ فور آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ ویسے ہستی کو پہلے آپ کا زکوٰۃ کا مال دے دیں۔ وہ سید سادات گھرانے کے نہیں رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا میل، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ میل۔ تو آپ یہ رقم مساجد کو بھی نہیں لگا سکتے، عیدگاہوں کو بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ مسجد کو پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ زکوٰۃ سے ہٹ کر پیسہ لگائیں، نہ کہ مسجد میں لگائیں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں ہمارے کہ جو اپنی زکوٰۃ کا مال مسجد میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہ کریں کہ وہ آپ کی مال کا میل نکال رہے ہیں، تو وہ میل آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو آپ کا زکوٰۃ ان حضرات کو دے جو غریب ہے، جو محتاج ہے، واقعی جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ساز و سامان نہیں ہے، تو ویسے حضرات آپ وہاں پر جا کر ان کو اپنی رقم دے سکتے ہیں۔ اور پھر اپنے رشتہ دار میں سب سے پہلے فرض کیا چیز ہے کہ پہلے اپنے رشتہ دار میں دیکھیں کوئی واقعی محتاج ہے کیا، اگر ہے تو آپ فی الفور ان کو دے دیں، اور پھر اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھا جائے۔ اگر اس کے بعد میں بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کوئی ادارے کو دے دیں آپ، جہاں پر دارالاقامہ، شریعت کہتی ہے کہ جہاں پر دارالاقامہ موجود ہو، جہاں پر ہاسٹل کی سہولت موجود ہو، اور پھر جہاں پر بچے قرآن کی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر تعلیم پاتے ہیں، تو ویسے ادارے میں آپ اپنی رقم کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ جس کی چاہے جیسی مرضی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد کی مشہور وہ اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ ہے، تو میں اس گناہگار بھی وہیں کا فارغ ہے، تو آپ وہاں پر بھی اپنی رقم کو جمع کر سکتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات وغیرہ، یا اور بھی جو آپ کے ادارے آپ بہتر جانتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو میری یہ ایک اپیل ہے کہ آپ جامعہ نظامیہ میں بھی آپ اپنی رقم کو جمع کر سکتے ہیں، یا اپنے پڑوس، یعنی کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے تو وہاں پر بھی دے سکتے، اور بھی جہاں پر آپ کے رشتہ دار میں یا اڑوس پڑوس میں جو غریب ہے وہاں پر اب ان حضرات کو بھی دے سکتے۔ تو اب جامعہ نظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر بہت ملک سے الگ الگ
ملک سے یعنی کہ الگ الگ اسٹیٹ سے بچے وہاں پر تعلیم پاتے ہیں، وہاں پر ہاسٹل کی سہولت موجود ہے، بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا کہ اسلام ہمارے حیدرآباد کی دکن کی مشہور ادارہ جو جامعہ نظامیہ ہے وہاں پر بھی آپ رخ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ حضرات اب پھر غور کر لیں کہ نہ مساجد کو دیں اور نہ عیدگاہوں کو بھی آپ یہ مال اپنے زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے زکوٰۃ کا صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زکوٰۃ کا مال صحیح مستحقین تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کے عنوان میں جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے صلاۃ اللیل کو، نمازوں کو، ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کو، فطر ادا کرنے کو، صدقہ دینے کو اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔